اور اس صحابی رسول پر اس نے یہ الزام لگایا کہ اس نے میری زمین پہ قبضہ کیا ہے۔ حضرت سعید بن زید کو مروان نے اپنے پاس بلایا، کہا یہ مقدمہ آیا ہے کہ آپ نے اس عورت کی زمین پہ قبضہ کیا ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، انہوں نے مروان سے کہا میں کیسے قبضہ کر سکتا ہوں، حالانکہ میں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القیامت من 7 ارضین، جس نے کسی کی ایک بالش زمین پر ناحق قبضہ کیا، اللہ 7 زمینوں کو توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ جب میں نے حضور سے یہ حدیث سنی ہے تو میں کیسے اس کی زمین پہ قبضہ کر سکتا ہوں؟ تو مروان نے کہا واقعی یہ تو صحابی رسول ہے، یہ کہاں ایسا کر سکتے ہیں، اس عورت نے جھوٹی تہمت لگائی ہے۔ تو صحابی رسول حضرت سعید بن زید نے اس پر بد دعا کی، کہا کہ اے اللہ، یہ عورت مجھے رسوا کرنے کے لیے اس نے یہ کام کیا ہے، مولا کریم تو اس کو اندھا کر دے اور اسی زمین میں اس کو موت دے اور یہی زمین اس کی قبر بن جائے۔ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، رواه البخاری۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دعوات مستجابات لا شک فیہن، دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم، رواہ ابو داود والترمذی۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن و سنت میں اللہ رب العزت نے ایک چیز کی بڑی تاکید بیان فرمائی، وہ ہے کہ انسان عدل اور انصاف کے ساتھ اپنی زندگی گزارے اور اپنے آپ کو ظلم سے بچائے اور کسی پر ناحق ظلم نہ کرے اور بد دعا سے اپنے آپ کو بچاتا رہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے ظالموں کا بڑا ہولناک انجام بیان فرمایا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اسی طرح تیرے رب نے ان بستی والوں کو پکڑا بسبب اس کے کہ یہ بستی والے لوگ ظالم لوگ تھے، اور یقیناً تیرے رب کی گرفت بہت سخت تھی، یعنی پھر کوئی اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکا۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور تم لوگ مت گمان کرو ان لوگوں کے بارے میں کہ جن پر یہ ظالم لوگ ظلم کر رہے ہیں کہ اللہ ان سے غافل ہوگا۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دے رہا ہے ایک ایسے دن تک جس دن انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، یعنی جو قیامت کا دن ہوگا، ہولناک دن ہوگا، جب انسان کی آنکھیں کھلی ہوں گی، دل دھڑک رہا ہوگا اور انسان خوف کی کیفیت میں مبتلا ہوگا۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ یقیناً بہت سخت ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ڈھیل دیتا ہوں لیکن میری گرفت بڑی سخت ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عدل کے ساتھ زندگی گزارنے کا درس دیا اور یہ بتایا کہ اپنے آپ کو انسان ظلم سے بچائے۔ احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا
اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ یعنی مظلوم جیسے بد دعا کرتا ہے فوراً وہ اللہ کے عرشوں پہ پہنچ جاتی ہے اور اس کو قبولیت سے روکنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، تین دعائیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرماتا ہے اور اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ نمبر 1 دعوت الوالد، والد کی دعا اولاد کے حق میں۔ نمبر 2 دعوت المسافر، مسافر کی دعا۔ نمبر 3 دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا۔ تو یہ تین دعائیں اللہ رب العزت فوراً قبول فرماتا ہے اور اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، میں مظلوم کی مدد کروں گا اگرچہ ایک وقت کے بعد کیوں نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ مظلوم کی ضرور مدد کرتا ہے، اس لیے دنیا میں جس کا بدلہ لینے والا کوئی نہ ہو تو پھر اللہ ہی اس کا بدلہ لیتا ہے، اور پھر ایسا عبرتناک لیتا ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے وہ شخص عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ آج ہم اخبارات میں دیکھتے ہیں لوگوں کے واقعات سامنے آتے ہیں، معاشرے میں دیکھیں جہاں دیکھیں ظلم کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ کبھی اخبار اٹھاؤ تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ شوہر نے بیوی پر تیزاب ڈال دیا، کہیں خبر آتی ہے کہ باپ نے اپنے بچوں کے گلے پہ چھری چلا دی، کہیں خبر آتی ہے کہ بیوی نے اپنے دوستوں اور یاروں کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو قتل کر دیا، کہیں خبر آتی ہے کہ باپ اور بیٹے کے درمیان ناچاکی اور بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، کہیں خبر سننے میں آتی ہے کہ بھائی بھائی کے ساتھ جائیداد پہ جھگڑا ہو گیا، بھائی نے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا، کہیں سننے میں آتا ہے بھائی کے قتل کے بعد چچاؤں نے بھتیجوں کے مال پہ قبضہ کر دیا، کہیں دیکھنے میں آتا ہے شوہر کے انتقال کے بعد عورت بیوہ ہو گئی تو معاشرے میں بااثر رسوخ والے، اقتدار والے، ان لوگوں نے اس بیوہ کی جائیداد پہ، مکان پہ قبضہ کر دیا۔ کہیں سننے میں آتا ہے کہ فلاں نے رشوت کے ذریعے، دولت کے ذریعے اپنے آپ کو وہ منصب لے کر دوسروں کے حقوق کو پامال کیا۔ یعنی آج ظلم کی خبریں ہر جگہ سننے میں آ رہی ہیں، سوشل میڈیا ہو یا ذرائع ابلاغ، اخبارات ہوں یا جرائد، بازار ہوں یا انفرادی زندگی، گھر کی زندگی ہو یا فیکٹریوں کی آمد و رفت اور وہاں کی خبریں، تو ہر جگہ یہ بات سننے میں آتی ہے مزدور مزدوری کر رہا ہے، اس کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا، ایک آدمی مکان فروخت کر دیتا ہے، اسے اس کی قیمت نہیں دی جاتی، کوئی آدمی اپنی زمین اپنے لیے رکھتا ہے، بچوں کے لیے اس کے کاغذات بنا کر اس پر قبضہ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ ظلم اتنا بڑھ گیا کہ انسان آج یہ سمجھنے لگ گیا کہ شاید میرے اوپر کوئی ہاتھ ڈالنے والا موجود ہی نہیں، جس کے پاس جتنا اختیار ہے وہ اس کو غلط استعمال کر رہا ہے، کوئی کرسی کو غلط استعمال کر رہا ہے، کوئی دولت کو غلط استعمال کر رہا ہے، کوئی منصب کو غلط استعمال کر رہا ہے، اور ہر ایک یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے اوپر کون ہاتھ ڈالے گا، میرے تو ہاتھ بڑے لمبے ہیں، میرے تو بڑے تعلقات ہیں۔ حالانکہ یہ نادان نہیں جانتا وہی ہاتھ ڈالے گا جس نے تیرے ہاتھوں میں بھی پکڑنے کی طاقت ڈالی ہے، تیرے اوپر وہی ہاتھ ڈالے گا جس نے زمین اور آسمان کو تھام رکھا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، جس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور جب وہ انسان کو ڈھیل دیتا ہے پھر گرفت کرتا ہے تو ایسی کہ آنے والی نسلوں کے لیے وہ عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ آج کتنے مظلوم ہیں کہ جو اپنے حق کے لیے سالہ سال سے عدالتوں میں جا رہے ہیں، چکر کاٹ رہے ہیں، جو جمع پونجی ہے وہ انہوں نے عدالتوں میں لگا دی، وکیلوں پہ خرچ ہو گئی، کوئی پولیس محکموں میں انصاف کی خاطر اپنی دولت لوٹا رہے ہیں، کتنی عورتیں ہیں انصاف کی خاطر ان کی عصمت دری ہو رہی ہے، ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، جس کا جتنا اختیار چل رہا ہے وہ ظلم کر رہا ہے۔ مظلوم وہ ہے آج کے دور میں جس کو موقع نہیں ملا، جس کو موقع نہیں ملا اس نے ہاتھ نہیں چلایا، ورنہ وزیر اعظم سے لے کے چپڑاسی تک آج جس کے پاس جو عہدہ، جو منصب ہے، اللہ ماشاء اللہ تقریباً سبھی اس کو غلط استعمال کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی انسان اپنی موت سے بے فکر ہو گیا، اپنی قبر اور حشر کو اس نے بلا دیا۔
اپنی بیماریوں، مصائب، آزمائشوں کو وہ بھول گیا، ماضی کی زندگی کو، پہلی قوموں کے واقعات کو اس نے فراموش کر دیا۔ اللہ قرآن میں ایک سبق دیتا ہے انسان کو، ایسے جو لوگ بھی آئے اللہ رب العزت نے ہر ایک کو سزا دی اور بڑی عبرتناک سزا دی۔ دو گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے، والدین کی نافرمانی اور نمبر 2 ظلم۔ یہ دو ایسے گناہ ہیں کہ ان کی سزا دنیا میں ہی سامنے آ جاتی ہے، باقی گناہوں کی سزا بھی بسا اوقات دنیا میں سامنے آتی ہے، ورنہ قبر سے تو وہ شروع ہو ہی جاتی ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا انسان ظالم تھا قابیل، جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا۔ پھر اسے بھی کسی پل چین نہ آیا، ہر وقت بے چین بے قرار، کبھی ایک جگہ ٹکراتا، کبھی دوسری جگہ سر مارتا، اسی بے چینی بے قراری میں ٹھکراتے ہوئے، دھتکارتے ہوئے، پریشانی کے عالم میں ایک جگہ گرا اور یہ قابیل بھی مر گیا۔ اور قیامت تک کے لیے حدیث میں آیا کہ جو بھی قتل ہوگا اس کے قتل کا گناہ جہاں قاتل پر ہوگا وہاں اس گناہ کا ایک حصہ قابیل پر بھی ہوگا کہ اس نے ایک برے کام کی بنیاد رکھی۔ تو جہاں قاتل کو ملے گا وہاں قابیل کو بھی ملے گا۔ تو دیکھیں یہ پہلا ظالم تھا لیکن یہ بھی بچ نہ سکا۔ پھر ایک ظالم فرعون کی صورت میں بھی آیا، جس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور بنی اسرائیل کے 20,000 بچوں کو ناحق قتل کر دیا تھا، جس نے خدائی اور ربوبیت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اللہ نے پانی میں غرق کر دیا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ آج کے دن ہم تیرے جسم کو باہر پھینکیں گے تاکہ تو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ آج بھی اس کی لاش مصر کے عجائب گھر میں ہے اور اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ ایک ظالم نمرود کی صورت میں بھی آیا تھا کہ جو لوگوں سے کہتا کہ مجھے سجدہ کرو، لوگ آ کر اس کو سجدہ کرتے۔ اللہ نے ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے سے اس کے غرور کو، تکبر کو خاک میں ملا دیا۔ کل تک جو لوگ سجدہ کرتے تھے آج وہی جوتا اتار کر نمرود کے سر پہ مارتے تھے۔ جب جوتا سر پہ لگتا تھا تو تب جا کر جو سر کے اندر مچھر تھا اس کو قرار ملتا تو ٹھہر جاتا، پھر سر کے اندر گھومتا، پھر کوئی آتا جوتا مارتا تو تھوڑی دیر سکون ملتا۔ اللہ نے اس کے تکبر کو بھی اس طرح ختم کر دیا۔ دنیا میں ایک ظالم وہ لوگ بھی گزرے جنہوں نے حضرت حسین اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے بھی انہیں بھی بڑی دردناک سزائیں دی، کوئی بھی ان میں سے نہ بچ سکا۔ الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ میں ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری لمحات تھے تو ان کی جو اہلیہ تھیں ان کی گود میں حضرت عثمان کا سر تھا، تو ایک بدبخت دیوار پھلانگ کر آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ کپڑا تھا، ہٹا کر تھپڑ مارنے لگا۔ ان کی گھر والی نائلہ نے منع کیا کہ بدبختو تمہیں رحم نہیں آتا کہ حضرت عثمان کا مقام کتنا بلند ہے، لیکن اس ظالم نے آگے بڑھا اور پھر بھی حضرت عثمان کے چہرے پہ اس نے تھپڑ مارا۔ اس موقع پر ان کی گھر والی نے بد دعا دے دی تھی، یا اللہ اس کے دونوں ہاتھوں کو توڑ دے، دونوں ہاتھوں کو مفلوج کر دے، اس کو آنکھوں سے اندھا کر دے، جہنم کے عذاب میں داخل کر دے۔ گھر کی چوکھٹ تک پہنچا نہیں تھا، دونوں آنکھوں سے اندھا بھی ہو گیا اور جسم بھی مفلوج ہو گیا۔ اور پھر یہ اندر سے ایسا جلتا تھا جیسے کسی نے اندر آگ لگا دی ہو، کہتا تھا کہ دنیا میں ہی اللہ نے مجھے اندر سے جلا دیا ہے۔ دو بد دعائیں تو سامنے آ گئی اور تیسری بھی یقینی ہے کہ میں اس کے اثرات اب اپنے سامنے پا رہا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا اللہ نے دنیا میں اس کو بھی سزا دے دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جس بدبخت نے، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پی رہے تھے، امام ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ نے مجاب الدعوہ میں لکھا، پانی ان کے پاس تھا تو ایک بدبخت آیا، اس نے تیر مارا اور وہ مٹکا نیچے گرا، پانی ہاتھ سے گر گیا، نہ پی سکے، دوبارہ پینے لگے، اس نے دوبارہ مارا، پانی گر گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بددعا دے دی تھی کہ یا اللہ تو بھی اس کو پیاس کی شدت میں موت دے دے۔ پھر اللہ نے اس کو موت اس طرح دی کہ اس کو ہر وقت پیاس لگتی تھی، وہ کہتا مجھے پانی پلاؤ، پانی پلاؤ، پانی پلاتے رہتے اور اس کی پیاس ختم نہ ہوتی۔ آخر ایسا وقت آیا، آخری وقت میں پانی مانگا، اتنا پانی کہ جس کو 5 آدمی 10 آدمی پی سکیں، وہ اکیلا کہتا رہا مجھے پلاؤ پلاؤ، زبان کتے کی طرح باہر آ گئی، پیٹ پھول پھول کر گدھے کی طرح پھول گیا، آخر ایک دم پیٹ پھٹا، جو آنتیں تھی گندگی تھی ساری باہر آئی اور وہیں پہ وہ مر گیا۔ تو گویا اس نے بھی ایک ظلم کیا تھا، اللہ نے اسے بھی دنیا میں ایک سزا دے دی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، مظلوم کی آہ سے بچو
اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ ابو لہب کا ایک بیٹا تھا بدبخت عتبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر آ کر اس نے تھوکا تھا اور معاذ اللہ آپ کو بڑی تکلیف پہنچائی۔ آپ نے بد دعا دے دی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اللہ تیرے اوپر اپنے کتوں میں سے کتا مسلط کر دے۔ اب یہ جہاں جاتا تھا اس کو پتا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا تو بڑی لگتی ہے، اپنے ساتھ ہر وقت محافظ رکھتا، سوتا تو درمیان میں سوتا، ارد گرد اس کے محافظ ہوتے اور سامان ڈال کر اونچی جگہ پہ سوتا تھا، کوئی اس پر حملہ نہ کر سکے۔ لیکن ایک رات اسی طرح سویا تھا، جنگل کے درندوں میں سے ایک بڑا سا کتا آیا، سونگتے سونگتے اس تک پہنچا اور اس پر حملہ کیا اور اس کو چیر پھاڑ کے وہی مار دیا۔ تو جو آپ نے بد دعا کی تھی وہ تیر بہدف ہو کر سامنے آ گئے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، قرآن و سنت ہمیں اس بات کو حکم دیتے ہیں انسان عدل پہ زندگی گزارے، اپنے آپ کو ظلم سے بچائے، اپنے اختیارات کو، اپنی دولت اور منصب کو ناحق استعمال نہ کرے۔ رب العالمین کی طرف سے ڈھیل ضرور ہوتی ہے لیکن اللہ رب العزت کی پھر گرفت بڑی سخت ہوتی ہے۔ آج کے معاشرے میں دیکھا یہ گیا ہے، ظلم کی خبریں ہر سو پھیلی ہیں۔ جس دن آپ اخبار اٹھاؤ، مشکل ہے کوئی خبر ایسی آئی ہو کہ کسی نے کسی پہ ظلم نہ کیا ہو۔ کہیں باپ بیٹوں کے گلے پہ چھری چلا رہا ہے، کہیں گھر والی اپنے دوستوں اور یاروں کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو قتل کر رہی ہے، کہیں بچوں پر گھر والوں پہ تیزاب ڈالا جا رہا ہے، کہیں جس کے ساتھ مقدمہ ہے اسے مروا دیا جاتا ہے، دولت اور منصب کی خاطر ناحق قتل کروا دیے جاتے ہیں۔ یعنی معاشرے میں یہ خبریں ہر سو پھیل گئی، ظلم بڑھتا جا رہا ہے، اپنی دادرسی اور آخرت کی فکر آج دن بدن گھٹتی جا رہی ہے۔ موت کا غم بھی نہیں اور یہ خوف بھی نہیں کہ آخرت میں نے اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا مظلوم کی بد دعا فوراً لگتی ہے۔ ایک واقعہ ہے صحیح مسلم میں، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ اس دور میں خاتون تھی، عروہ اس کا نام تھا۔ یہ مروان بن حکم اس دور کے گورنر تھے، اس کے پاس گئی اور اس صحابی رسول پر اس نے یہ الزام لگایا کہ اس نے میری زمین پہ قبضہ کیا ہے۔ حضرت سعید بن زید کو مروان نے اپنے پاس بلایا، کہا یہ مقدمہ آیا ہے کہ آپ نے اس عورت کی زمین پہ قبضہ کیا ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، انہوں نے مروان سے کہا میں کیسے قبضہ کر سکتا ہوں، حالانکہ میں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القیامة من 7 ارضین، جس نے کسی کی ایک بالش زمین پر ناحق قبضہ کیا، اللہ 7 زمینوں کو توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ جب میں نے حضور سے یہ حدیث سنی ہے تو میں کیسے اس کی زمین پہ قبضہ کر سکتا ہوں؟ تو مروان نے کہا واقعی یہ تو صحابی رسول ہے، یہ کہاں ایسا کر سکتے ہیں، اس عورت نے جھوٹی تہمت لگائی ہے۔ تو صحابی رسول حضرت سعید بن زید نے اس پر بد دعا کی، کہا کہ اے اللہ یہ عورت مجھے رسوا کرنے کے لیے اس نے یہ کام کیا ہے، مولا کریم تو اس کو اندھا کر دے اور اسی زمین میں اس کو موت دے اور یہی زمین اس کی قبر بن جائے۔ وہی ہوا، یہی عورت آگے جا کر اندھی ہو گئی دونوں آنکھوں سے۔ اسی زمین کے اندر اس نے ایک جگہ گڑھا کھودا ہوا تھا، کنواں تھا، اندھی تھی، نظر نہیں آتا تھا، تو ایک دفعہ چلتے چلتے جا رہی تھی، اس میں گری اور گر کر وہیں مر گئی۔ رشتہ داروں نے لاش بھی نہ نکالی، اوپر سے مٹی ڈال دی گئی اور وہی جگہ اس کے لیے قبر بن گئی۔ تو یہ کیا تھی؟ بد دعا تھی کہ انہوں نے ناحق الزام لگایا تو صحابی رسول کی بد دعا لگی اور فوراً سامنے آ گئی۔ صحیح بخاری میں واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، ان کے پاس یہ شکایت آئی، کوفہ کے لوگوں میں سے کسی نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی کہ وہ نماز مسنون طریقے کے مطابق نہیں پڑھاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلایا کہ اس طرح شکایت آئی۔ انہوں نے کہا امیر المومنین یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری زندگی حضور کے ساتھ گزری ہو اور میری نماز سنت کے مطابق نہ ہو؟ میں تو پہلی 2 رکعتیں طویل کرتا ہوں، آخری 2 رکعتیں مختصر پڑھتا ہوں۔ پوری نماز کا نقشہ بتایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واقعی تم سچ کہہ رہے ہو۔ اب حضرت عمر نے چند لوگوں کو بھیجا کہ جا کر معلومات لو کہ یہ جو الزام لگائے کیوں لگائے گئے۔ تو گئے، انہوں نے معلومات لی کوفہ میں، کسی نے بھی جس جگہ گئے سب نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی کہ ان میں کوئی بات نہیں ہے، بڑے عبادت گزار، تہجد گزار، شب بیدار اور اللہ رسول کے بڑے تابعدار آدمی ہیں۔ لیکن ایک مسجد میں گئے تو ایک بدبخت تھا، اس نے ان پر 3 اعتراض کیے۔
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلا اعتراض یہ کیا کہ یہ فیصلہ کرتے ہیں اور انصاف نہیں کرتے۔ دوسرا اعتراض کیا کہ یہ میدان جنگ میں نہیں جاتے، جہاد میں شرکت نہیں کرتے۔ اور تیسرا یہ کہ جب کوئی چیز تقسیم کرنی ہو تو برابر سرابر نہیں کرتے، یعنی کسی کو زیادہ دیتے ہیں کسی کو کم دیتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو جب یہ پتہ چلا، انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ، یہ شخص اس لیے الزام لگا رہا ہے میرے اوپر، صرف اس کا مقصد کیا ہے؟ ریاکاری ہے، نام و نمود ہے، اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے، مجھے نیچا دکھانے کے لیے، معاشرے میں پست کرنے کے لیے اس نے میرے اوپر یہ الزامات لگائے ہیں۔ اس نے 3 الزام لگائے، میں بھی اس کو 3 بد دعائیں دیتا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے پہلی بد دعا دے دی، اے اللہ اس کی عمر طویل کر دے۔ نمبر 2، اے اللہ اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے۔ نمبر 3، اے اللہ اس کو فقر میں مبتلا کر دے۔ اب وہ تینوں بد دعائیں اس کے حق میں ایسی لگی، صحیح بخاری میں واقعہ ہے کہ اس کی عمر اتنی طویل ہو گئی کہ اس کی جو بمیں تھیں یہ نیچے لٹک گئی تھی، اس کو نظر نہیں آتا تھا۔ پھر یہ اپنے ہاتھ سے اپنی بموں کو، پلکوں کو اوپر کرتا تو کوئی نظر آتا، ورنہ نظر نہیں آتا۔ عمر اتنی طویل ہو گئی، فقر میں مبتلا ہو گیا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، بسا اوقات دوسروں کے سامنے اس کو ہاتھ پھیلانا پڑتا تھا، تنگ دستی اور غربت میں چلا گیا۔ تیسری بد دعا دی، فتنوں میں مبتلا ہو جائے۔ ایسا فتنوں میں مبتلا ہو گیا کہ اس بڑھاپے کو پہنچنے کے باوجود کبھی لڑکیوں کو چھیڑ رہا ہوتا، کبھی لڑکوں کے ساتھ غلط حرکتیں کرتا، تو معاشرے میں اللہ نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ تو وجہ کیا بنی؟ صحابی رسول کی بد دعا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، شریعت انسان کو ہمیشہ عدل کا حکم دیتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ظلم سے بچائے اور کسی کی ناحق بد دعا نہ لے۔ اس لیے انسان پر جس کسی کا حق ہو، دنیا میں کوشش کرنی چاہیے یہیں اس حق کی ادائیگی کر دے، ورنہ روز محشر وہاں تو پیسوں کے ساتھ ادائیگی نہیں ہوگی، اعمال کے ساتھ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتدری من المفلس، تمہیں معلوم ہے کہ مفلس آدمی کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو وہ مفلس ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس انسان وہ ہوگا کہ جو آئے گا جس کے پاس نماز، روزہ، صدقہ، بہت سے نیک اعمال ہوں گے، لیکن اس نے کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی پہ بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی پر الزام تراشی کی ہوگی، تو اس کی نیکیاں لوگوں کے درمیان تقسیم کر دی جائیں گی۔ جب نیکیاں ختم ہو گئیں پھر اس کے گناہ ان پہ ڈال دیے جائیں گے اور اس شخص کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی کتنے نیک اعمال لے کر آیا، لیکن کمی کہاں ہوئی؟ حقوق العباد میں، تو اللہ رب العزت نے اس کو ایسی سزا دے دی۔ شیخ عبد الرحمن یوسف کی کتاب ہے دعوت المظلوم، اس نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک بادشاہ اپنے لیے محل تعمیر کر رہا تھا، جس جگہ اس کا محل تعمیر ہو رہا تھا سامنے کی جگہ میں ایک غریب عورت، بیوہ عورت کی ایک جھونپڑی تھی چھوٹی سی۔ تو اس نے اس عورت سے کہا یہ جگہ مجھے فروخت کرو۔ اس نے کہا میں نہیں بیچ سکتی، ایک عرصہ دراز سے یہ میری جگہ ہے اور میری زندگی کا گزر بسر اور وقت یہیں گزر رہا ہے۔ اب ایک دفعہ وہ عورت اپنے عزیز و اقارب سے ملنے گئی، بادشاہ نے حکم دیا اس کی جھونپڑی کو گرا دو۔ جھونپڑی گرا دی گئی اور اس نے اپنے محل کے لیے سامنے سارا باغیچہ بنا دیا۔ عورت جب واپس آئی تو جھونپڑی بالکل ختم ہے، ایسا لگتا تھا یہاں کوئی رہنے کی جگہ ہی نہیں تھی۔ اس کے پوچھا بھئی کس نے گرائی؟ کہا بادشاہ نے گرائی۔ بیوہ عورت بادشاہ کے پاس گئی، آپ نے میری جھونپڑی کیوں گرائی؟ یہی میرے رہنے کی جگہ تھی۔ اس نے کہا آج تو آ گئی، دوبارہ اگر آئی تو جن قدموں سے چل کر آئی تھی واپس قدموں پہ جا نہیں سکے گی، یعنی پاؤں بھی توڑ دوں گا۔ آج تو جھونپڑی توڑی ہے، کل یہ تیرے دونوں پاؤں بھی توڑ دوں گا۔ اس بیوہ نے جھولی اٹھائی، آسمان کی طرف نگاہ ڈال کے بد دعا کی کہ یا اللہ میرے پاس سر چھپانے کی جگہ یہی تھی، مولا کریم اس نے اس کو گرا دیا، یا اللہ تو بھی اس کو اسی محل سمیت زمین میں دھسا دے، یہ بھی باقی نہ بچے۔ وہ بادشاہ ہنسنے لگا، مذاق اڑانے لگا، کہا بھلا مجھے کون دھسا سکتا ہے، میرے اوپر کون ہاتھ ڈال سکتا ہے، میں نے ایسی مضبوط بنیادیں بنائی ہیں اس کی کہ میرے محل کو کبھی کچھ نہیں ہوگا۔ جیسے آج کے الفاظ میں اتنا سریہ ڈالا، ہم نے اس کی بنیادوں کو اتنا ٹھوس بنایا، کون اس کو ہلائے گا۔ شام جیسے ہوئی سورج غروب ہوا، زلزلہ سا ہوا اور یہ بادشاہ اسی محل کے اندر موجود تھا اور پورا کا پورا زمین میں دھس گیا۔ جو اس بیوہ نے کہا تھا اللہ نے اسی طرح سامنے کر دیا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اتقی دعوت المظلوم، حضور فرما رہے مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ اس لیے دنیا میں جس کسی کا حق انسان کے ذمے ہو، انسان کوشش کرے کہ اس کا حق اس کو ادا کر دے۔
خصوصاً ایسے لوگ جو غریب اور تنگ دست ہوں، جو اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہوئے بھی شرماتے ہوں یا مطالبہ کریں اور انسان ان پر جبراً ان کو بٹھا دے، زور زبردستی کر کے ان کو دبا دے، تو ایسے لوگوں کی آہ سے تو زیادہ ہی بچنا چاہیے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبائر میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک علاقے کا چودھری تھا، ساحل سمندر پہ پہنچا، وہاں ایک شخص مچھلیوں کا شکار کر رہا تھا، اس نے مچھلیاں شکار کی، اس نے جا کر دیکھی، اس کے جال میں مچھلیاں دو پسند آئیں، اس نے وہ دونوں مچھلیاں اس سے لے لی، اس نے قیمت مانگی، اس نے منہ پہ 2 تھپڑ مار دیے، کہا تجھے معلوم نہیں علاقے کا چودھری اور وڈیرا ہوں، آج تو تو نے یہ بات کی، آئندہ اگر یہ بات کی تو یہ جو سر ہے یہ بھی تیرا جدا کر دوں گا، آئندہ پیسے نہیں مانگنا۔ اس مظلوم نے آسمان کی طرف نگاہ ڈالی، یہ تو واپس آ گیا کہ یا اللہ تو ہی اس سے بدلہ لے، ناحق اس نے مجھے 2 تھپڑ مارے اور میرے بچوں کی روزی تھی، اس نے زبردستی لے لی۔ یہ شخص لے کر مچھلیوں کو گھر گیا، جب یہ کاٹنے لگا تو مچھلی کے اندر ایک کانٹا تھا، وہ کانٹا اس کے انگوٹھے میں لگ گیا، انگوٹھے میں لگا اور اس کے اثرات اندر چلے گئے، اللہ کا کرنا کہ ہاتھ سوج گیا، ہاتھ میں انگوٹھے میں پیپ ہو گئی۔ اس دور کے طبیبوں کے پاس گیا، کوئی افاقہ نہ ہوا، دن بدن وہ مرض بڑھتا گیا، تعفن اور بدبو اتنی کہ کوئی ٹک نہ سکے، بہت علاج کیا، افاقہ نہ ہوا۔ اس دور کے طبیبوں نے کہا انگوٹھا کاٹنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں، جیسے آج کینسر ہو جائے کہتے ہیں کہ یہ عضو کاٹیں گے ورنہ پورے جسم میں سرایت نہ کر جائے۔ امام ذہبی الکبائر میں، ابن حجر ہیثمی الزواجر میں، عبد الرحمن یوسف دعوت المظلوم میں لکھتے ہیں کہ اس شخص کا انگوٹھا کاٹ دیا گیا۔ اس دور میں تو بے ہوشی کے آلات ہوتے نہیں تھے، اب ایک آدمی بیداری میں ہو اور اس کا انگوٹھا کاٹا جائے کتنی تکلیف ہوگی۔ انگوٹھا کٹا لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا، چند دنوں کے بعد انگلیاں اور ہتھیلی وہ سب کی سب بدبودار ہو گئیں، اس میں بھی تعفن اور پیپ جمع ہو گئیں، بہت علاج کیا، افاقہ نہ ہوا، کوئی اس کے پاس بیٹھ نہیں سکتا تھا، اتنی بدبو ہوتی۔ دوبارہ انہوں نے مشورہ دیا ہاتھ کو کلائی سے کاٹ دو، باقی کوئی علاج نہیں۔ دوسری مرتبہ ہاتھ کو کلائی سے کاٹا، اب یہ شخص روتا چلاتا، ہر وقت درد ہوتا، کوئی افاقہ نہ ہوتا۔ ایک عرصہ گزرا، پھر دیکھا کہ زخم اور آگے بڑھتے بڑھتے کونی تک سارا ہاتھ خراب ہو گیا، اب اس میں تعفن اور بدبو، کوئی قریب نہ بیٹھ سکے، بہت علاج، کوئی افاقہ نہ ہوا۔ تیسری مرتبہ ہاتھ کونی سے کاٹ دیا گیا، چند دن گزرے، زخم اور سرایت کر گئے، کندھے تک سارا ہاتھ خراب ہو گیا، گوشت نیچے گرنے لگ گیا، تعفن اور بدبو زیادہ، پیپ ہر وقت رستی۔ دوبارہ گیا، طبیبوں نے کہا بھائی ہاتھ کندھے سے کاٹ دو ورنہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، جسم میں سرایت نہ کر جائے۔ چوتھی مرتبہ کندھے سے ہاتھ کٹوایا، اب جب یہ کٹوا کے آیا تو چیختا چلاتا تھا، روتا تھا اور کہتا تھا یا اللہ مجھ سے کیا گناہ ہو گیا، تو مجھے معاف فرما۔ 4 مرتبہ وضو کٹ گیا لیکن ٹھیک نہیں ہو رہا، خون بہہ رہا تھا اور یہ چیخ رہا تھا۔ راستے میں ایک اللہ والا ملا، پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہا 4 مرتبہ وضو کٹوا چکا ہوں لیکن یہ زخم ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک لوگوں کو، علماء کو، صلحاء کو دور اندیشی دی ہوتی ہے، انہوں نے فرمایا یہ بتاؤ یہ زخم لگا کیسے، یہ زخم لگا کیسے؟ آج کی سائنس تو ظاہر کو دیکھتی ہے اور اللہ نے جن کو فراست دی ہوتی ہے وہ اصل وجہ اور علت ڈھونڈتے ہیں۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ کیا بنی؟ کہا جی وجہ یہ تھی کہ میں مچھلی کاٹ رہا تھا، مچھلی کا کانٹا انگوٹھے میں لگا تھا، اسی سے انگوٹھا خراب ہوا تھا، پھر انگوٹھا کٹا، ہاتھ کلائی سے کٹا، پھر کوہنی سے کٹا، اب کندھے سے کاٹا۔ اس نے کہا جو مچھلی تم کاٹ رہے تھے اس کی قیمت ادا کی تھی؟ کہا جی قیمت تو ادا نہیں کی تھی۔ کہا کیا وہ مچھلی والے نے مچھلی تمہیں ہدیے میں دی تھی؟ کہا نہیں ہدیے میں نہیں، میں نے تو زبردستی لی تھی۔ کہا لگتا ہے جس سے تم نے زبردستی لی اسی نے تمہیں بددعا دی، جا کر اس سے معافی مانگ لو ورنہ اپنے ہر عضو کو کٹوا دو گے، زخم ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس کو بھی بات سمجھ آ گئی کہ میں نے تو ہر ممکنہ علاج کروا دیا، دولت پیسہ تو تھا، علاقے کا وڈیرا تھا۔ اب گیا ساحل سمندر پر، اس غریب کو تلاش کرتا رہا، وہ مل گیا، قدموں میں گرا، کہا اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اس نے پہچانا نہیں، اس نے تعارف کرایا کہ ایک دن میں نے آپ سے 2 مچھلیاں لی تھی، آپ کو 2 تھپڑ مارے تھے جب آپ نے قیمت کا مطالبہ کیا تھا، اس کو اب یاد آ گیا۔ اس نے کہا مجھے معاف کرو، اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے معاف کیا۔ اس نے کہا یہ بتاؤ جس وقت میں نے تمہیں مارا تم نے کہا کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے یہ کہا تھا کہ یا اللہ یہ ظالم ہے میں مظلوم ہوں، یہ طاقتور ہے میں کمزور ہوں، مولا کریم تو ہی اس سے بدلہ لے اور اسے عبرت کا نشان بنا دے۔ کہا لگتا ہے اللہ نے پھر تجھ سے بدلہ لیا ہے۔ تو دیکھیں 4 مرتبہ وضو کٹوایا، ٹھیک نہ ہوا، ادھر اس مظلوم نے معاف کیا، اگلے دن سے زخم ٹھیک ہونے لگا، چند دنوں میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو میں ایک بات کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر عبدالغنی فاروق نے مکافات عمل میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک
ایک لڑکی تھی، وہ گونگی بھی تھی، بہری بھی تھی. اب اپنے والد کے لیے، والد کھیتی باڑی کرتا تھا تو اس کے لیے وہ کھانا لے کے جا رہی تھی. علاقے کے اندر 2 نوجوان آوارہ لڑکے تھے، تو وہ 12 سے 13 سال کی بچی تھی، والد کے لیے کھانا لے جا رہی ہے، راستے میں گیا، اسے پکڑا اور معاذ اللہ اس کی عفت دری کی، زبردستی اس کے ساتھ یہ کی اور اس کا مذاق اڑایا. اب وہ لڑکی تو روتے ہوئے گھر آ گئی اور یہ دونوں اس پر بڑے خوش تھے. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جب انہی دونوں لڑکوں کی شادیاں ہوئیں تو یہ جس طرح کی یہ لڑکی تھی گونگی اور بہری، اس کی 2 بچیاں پیدا ہوئیں، دوسرے کی 3 بچیاں پیدا ہوئیں، وہ بھی اسی طرح گونگی اور بہری تھی. اس کی جو اولاد ہوئی وہ بھی اسی طرح، دوسرے کی جو اولاد ہوئی وہ بھی اسی طرح. جو بیٹا پیدا ہوا اس کا سر اتنا بڑا جیسے فٹ بال، اور وہ سر کو قابو نہ رکھ سکے، کبھی ادھر گر جائے کبھی ادھر گر جائے. تو اللہ نے دنیا میں انہیں سزا دے دی. تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، سب سے طاقتور ذات اللہ کی ذات ہے. اس لیے کبھی یہ بات دل میں نہ آئے کہ میرے پاس اقتدار ہے، میرے تعلقات بڑے وسیع ہیں، میرے فلاں فلاں سے تعلقات ہیں. او بھائی کچھ بھی نہیں. انسان سے زیادہ کمزور کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں. انسان سے زیادہ کمزور کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں. انسان کی ساری عقل رب کی پکڑ کے ایک جھٹکے میں نکل جاتی ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. ایک فالج کا حملہ ہو جائے، ایک ہارٹ اٹیک ہو جائے، ایک اللہ کی طرف سے گرفت آ جائے، انسان اٹھنے کے قابل نہیں رہتا. اس لیے ہمیشہ انسان اللہ کی یاد میں رہے. دنیا میں جس کا جو حق بنتا ہو، کوشش ہو دنیا میں لوگوں کے حقوق یہیں ادا کر دیے جائیں. اسی میں انہوں نے ایک اور واقعہ لکھا کہ ایک بیوہ عورت کا ایک بچہ تھا 7 سے 8 سال کا. ایک جگہ فصل تیار تھی، بچہ تو بچہ ہے، وہ فصل میں گیا، آم پکے ہوئے تھے، اس نے 2 آم توڑ دیے. جیسے توڑے فصل والے کو پتہ چلا، وہ مالک آیا، اس بچے کو باندھا اور باندھ کر بے تحاشا مارا. ماں کو پتہ چلا، ماں دوڑتی ہوئی آئی، بڑی منت سماجت کی، اپنی جھولی پھیلائی، دوپٹہ قدموں میں ڈال دیا کہ میرے بچے سے جو غلطی ہو گئی مجھ سے پیسے لے لو. اس نے 2-3 آم توڑے، تم نے تو اس کو اتنا مارا تو مفلوج کر دیا. لیکن اس نے کہا نہیں، میں ایسا اس کو ماروں گا یہ عبرت کا نشان بنے، آئندہ کوئی میرے باغ میں داخل ہی نہ ہو. اس کی مجال کیسے اس نے میرے درخت سے آم توڑا. ابھی یہ کہہ رہی تھی، اس عورت نے آسمان کی طرف دیکھ کر بد دعا کر دی کہ یا اللہ یہ ظالم تو میرے بچے کو نہیں چھوڑتا. تھوڑی دیر گزری، آسمان پر بادل آئے، اولے برسے اس کے باغ کے اوپر، اور باغ اور فصل صفحہ ہستی سے مٹ گئی. فصل میں کوئی چیز باقی نہ رہی، اللہ نے اسے ختم کر دیا. تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، طاقتور ذات میرے رب کی ذات ہے. قرآن میں اسی لیے اللہ فرما رہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. ظالم لوگ کبھی غفلت میں نہ پڑیں کہ جو دنیا میں وہ کام کر رہے ہیں کہ تیرا رب ان سے غافل ہے. فرمایا تیرا رب غافل نہیں ہے، اللہ ان کو مہلت دے رہا ایسے دن کے لیے کہ جس دن میں انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اصل طاقت میرے اللہ کی ذات کی ہے. دنیا میں انسان پر کسی کا حق بنتا ہو تو وہ دنیا میں ادا کر دے، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جہاں انسان کے لیے پھر بڑی مشکلات سامنے آ جائیں اور اس کو کوئی راہ اور راستہ ہی نہ ملے. ایک واقعہ سیر السلف الصالحین میں ہے. حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ تھے. جب یہ گھر میں داخل ہوتے، ان کی گھر والی بھی بڑی نیک صالحہ تھی. جیسے آتے سلام کرتے وہ جواب دیتی، ادھر یہ بھی ذکر کرتے ادھر وہ بھی ذکر کرتی. گھر کے صحن میں آتے ذکر ہوتا، اندر بیٹھتے ذکر ہوتا، دسترخوان لگتا اللہ کی یاد ہوتی. تو ایک دفعہ پڑوسی عورت نے آ کر اس عورت کا ذہن بنا دیا کہ تمہارا یہ شوہر ہے، اس کے تو فلاں گورنر سے بھی تعلق ہیں، وہ ان کی بڑی قدر کرتا ہے. اپنے شوہر سے کہو، اس گورنر سے کہے تمہیں غلام دیں، باندیاں دیں، دولت دیں، تمہاری یہ جو حالت ہے ذرا تنگ دستی کی یہ ختم ہو جائے. تو اب بیوی اس کی باتوں میں آ گئی. حضرت ابو مسلم خولانی سے کہنے لگی آپ جاؤ فلاں گورنر سے اس طرح دولت مانگو، ان سے عہدہ مانگو، منصب مانگو، غلام مانگو. حضرت ابو مسلم خولانی تو بڑے اللہ والے متقی انسان تھے. ایسے لوگوں کی نظر تو دنیا کے عہدوں اور منصب پہ نہیں ہوتی، ان کی نگاہیں تو اللہ کے ساتھ تعلق پر ہوتی ہیں. وہ اس طرح کے عہدوں کو اپنے جوتوں کی نوک سمجھتے ہیں. اس نے جب یہ دیکھا کہ کسی نے اس کی بیوی کا ذہن خراب کیا ہے، وہ سمجھ گئے یہ پڑوسی عورت ہے جو آ کر اس طرح کی باتیں کرتی. ابو مسلم خولانی نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ، جس نے میری بیوی کا یہ ذہن خراب کیا اور جو میں نے محنت کی اس نے اس کو ضائع کیا، مولا کریم تو اس کو یہیں اندھا کر دے. تھوڑی دیر گزری تھی کہ پڑوسی جو عورت ہے وہ کہتی ہے ایک دم میں اندھی ہو گئی، مجھے نظر ہی نہیں آ رہا. اب میں نے کہا دیا جلاؤ. گھر والوں نے کہا دیا تو جلے. کہا مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا. یہ سمجھ گئی لگتا ہے ابو مسلم کی بد دعا نہ لگی. آئی دروازے پہ دستک دی، رونے لگ گئی. کہا مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو. تو ان کی گھر والی نے کہا اللہ کے لیے معاف کر دو. ابو مسلم نے ہاتھ اٹھائے، مولا کریم اس کی بینائی کو لوٹا دے. تھوڑی دیر میں اس کی بینائی لوٹ گئی.
تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی دعاؤں میں بڑی طاقت رکھی تھی، اور جو انہیں تکلیف پہنچاتا تھا پھر ان کے ہاتھ اٹھتے تھے اور وہ باقی بھی نہیں رہتا تھا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد شیخ عبد الاحد رحمۃ اللہ علیہ، الاعتدال فی مراتب الرجال میں واقع ہے، ایک عورت نے آ کر شیخ عبد الاحد کو برا بھلا کہا۔ مجدد الفسانی کے یہ والد ہیں، انہوں نے اس وقت اسے کچھ نہ کہا، عورت نے پھر پیچھے سے گالیاں دی، برا بھلا کہا، تو انہوں نے نگاہ اٹھائی، قریب میں ایک شخص تھا، کہا اس عورت کو ایک تھپڑ مار دو، تو وہ ذرا جھجکنے لگا، اس نے نہ مارا، آسمانی بجلی گری، عورت پر وہیں جھلس کے مر گئی۔ کسی نے کہا حضرت آپ نے تھپڑ کا کیوں کہا؟ میں نے دیکھا، مجھے لگتا تھا اس پر کہیں اللہ کا غضب نازل نہ ہو جائے، اس لیے میں نے کہا ہم اس سے بدلہ لے لیں تاکہ اللہ کہیں اس سے بدلہ نہ لے ہمارا، تو اس نے تھپڑ مارنے میں تاخیر کی اور اللہ نے پھر ہمارا بدلہ اس سے لے لیا۔ حدیث میں آتا ہے نا، من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے ہمارے نیک بندے کو تکلیف پہنچائی اس کے ساتھ ہمارا اعلان جنگ ہے۔ اس لیے بعض لوگ نیک لوگوں کو، صلحاء کو، دینداروں پر ان کے مال پہ قابض ہو جاتے ہیں، جائیداد پہ قابض ہو جاتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، مختلف ان پر الزامات لگا دیتے ہیں کہ یہ کہاں ہمارے پیچھے پھرے گا، اور بھائی وہ پھرے گا نہیں، اس کے صرف ہاتھ اٹھیں گے، اس کے صرف آنکھوں سے آنسو کا قطرہ گرے گا، تیری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، مظلوم کی بد دعا سے بچنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی امت کو درس دے کر گئے، کہیں ایسا نہ ہو اس کے ہاتھ اٹھیں اور انسان کے لیے ہلاکت ہو جائے۔ تو بہرحال انسان اپنے حد تک کوشش رکھے، عدل کی زندگی گزارے، جس کے جو حقوق اس کے ذمے ہوں اس کی ادائیگی کر دے۔ اسی میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا مکافات عمل میں کہ ایک شخص کی زمین تھی، بیوہ عورت تھی، علاقے میں ایک شخص نے دیکھا اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، بچے چھوٹے ہیں، اس نے اس زمین کے کاغذات بنا کر اس جگہ پہ قبضہ کر دیا۔ اس عورت کے پاس وہی ایک جگہ تھی رہنے کی، لیکن وہ جگہ بڑی اچھی تھی، کارنل کا پلاٹ تھا۔ اس نے اس سے کہا یہ میرے بچوں کی جگہ ہے، اس نے ایک بات نہ مانی، یہ جگہ میری ہے۔ اس عورت نے بددعا دے دی، یا اللہ اس جگہ کو اس کی قبر بنا دے۔ اس نے ناحق یہ کہا اس کو اس کی قبر بنا۔ وہی ہوا، اس کا دوستوں کے ساتھ اختلاف ہوا، چند مہینے گزرے، جھگڑا ہوا، انہوں نے فائرنگ کی، یہ شخص مارا گیا، اسی جگہ اس کی قبر بن گئی۔ اب یہ زمین بیٹے کے پاس آ گئی۔ اب بیٹے کی زندگی نشے میں گزرتی تھی، مال اور دولت کا نشہ تھا۔ جب تربیت نہیں ہوتی اور دولت کی کثرت ہوتی ہے پھر وہ عیاشی میں وقت گزرتا، تو اس کا وقت بھی عیاشی میں گزرا۔ دوسرے دوستوں نے چاہا کہ اس کے پاس مال بہت ہے، انہوں نے نشہ آور چیز اس کو دی، بے ہوش ہوا، انہوں نے قتل کر دیا۔ اب اس بیٹے کی جو قبر بنی وہ بھی اسی زمین میں بنی۔ بیوہ نے تو ایک کا کہا تھا لیکن اس میں دو کی قبریں بن گئی۔ تو اندازہ کریں اس کی بددعا ایسے سامنے آئی کہ نہ وہ مال اسے نصیب ہوا نہ اس کی اولاد کو نصیب ہوا۔ اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جس کسی کا حق انسان پر ہو تو ادا کر دے، کبھی ظلم نہ کرے، اس لیے کہ مظلوم کی آہ فوراً لگتی ہے۔ میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ حیدرآباد میں ایک پولیس انسپکٹر تھے، اس کی عادت یہ ہوتی تھی کہ وہ ہر ایک سے جرم کا اقرار کرواتا، اور اقرار زبردستی کرواتا، جرم نہ کیا ہوتا تھا لیکن یہ ایسی سزائیں دیتا تھا کہ زبردستی ایک بے گناہ آدمی جرم کا اقرار کر دیتا اور اس کا عہدہ بن جاتا، منصب بڑھ جاتا، اس کی ڈگری میں اضافہ ہو جاتا۔ لوگوں میں یہ بات مشہور تھی، یہ ہر ایک سے اقرار کرواتا ہے۔ یہ ایسا بدبخت تھا کہ کسی بے گناہ کو پکڑ لیتا اور اس کے پیشاب کی جگہوں میں لال مرچیں ڈالتا، لال مرچیں ڈال کے الٹا اس کو لٹکا دیتا، جسم پہ چھری کے ساتھ کٹ لگاتا، اوپر مرچیں ڈالتا، وہ تڑپتا، پھر اس سے کہتا تو نے یہ جرم کیا نہیں کیا، تو جس نے نہ بھی کیا ہوتا وہ بھی اقرار کر دیتا۔ تو اس نے لوگوں میں مشہور جی یہ مجرم سے اقرار کرواتا ہے، حقیقت میں مجرم کوئی نہیں تھا۔ اللہ نے چند سال ڈھیل دی، پھر اللہ کی گرفت ایسے آئی، اللہ نے اسی جگہ پر جیسے یہ لوگوں کے پاخانے کے راستے میں مرچیں ڈالتا تھا، اللہ نے اس جگہ ایسی بیماری لگا دی، جیسے یہ اٹھتا تھا تو اس کے اس جگہ سے خون نیچے بہنے لگ جاتا تھا، یہ نیچے بیٹھ نہیں سکتا تھا، بیٹھنے لگتا تو اس کی چیخیں آسمان کے ساتھ لگتی، ہاتھ ایک باندھ دیتا دوسرا باندھ دیتا، چھت کے ساتھ اس کے ہاتھ لٹکے ہوتے، اس طرح یہ سوتا تھا۔ ہمیشہ اس کی شلوار خون کے اندر رنگین ہوتی تھی، کسی پل اس کو چین نہیں آتا تھا، نہ بیٹھ سکتا نہ لیٹ سکتا۔ آخر پھر ہوا یہ، علاج کے لیے امریکہ تک گیا، کوئی افاقہ نہ ہوا۔ کسی نے پوچھا آخر یہ بیماری لگی کیسے؟ پھر اس نے خود کہا میں لوگوں کے ساتھ اس طرح کرتا تھا، اللہ نے بھی مجھے یہی سزا دی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، بس اوقات انسان منصب میں عہدے میں دوسرے پہ ناحق ظلم کر دیتا ہے، کسی کا حق دبا دیتا ہے، تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے انسان بڑا کمزور ہے۔ دنیا میں جس کا جو حق بنتا ہو انسان دنیا میں ادا کر دے، کہیں ایسا نہ اس کے ہاتھ اٹھیں ہماری عاقبت بھی خراب ہو جائے اور دنیا بھی خراب ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔